راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کو لے کر میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے اور راہ زندگی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو امید ہے جناب آپ ٹھیک ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ سدا ٹھیک رہیں، اور بہت حد تک بارشوں میں کمی آ چکی ہے، خدا تعالیٰ کا شکر ہو، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ جس طرح سے مسلسل دعا کر رہے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ان تمام علاقہ جات کو بحال کرنے میں، بہتر کرنے میں ہماری انتظامیہ کی، حکومت کی اور ہماری مدد کرے کہ ہم اس کو بہتر کرتے چلے جائیں۔ اور کئی دفعہ شزرا آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ کئی دفعہ ہم الزام بہت جلد لگا دیتے ہیں، ہم الزام تراشی میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کی ہر بات میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم غلط بات کو بھی صحیح کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جن کے ساتھ ہماری ایسوسیشن ہوتی ہے ان کو ہم ٹھیک کہتے ہیں، جن کے مخالف ہوتے ہیں ان کی جو ایک امیج ہمارے ذہن میں سیٹ ہوتی ہے، ہم اسی کے مطابق، اسی انٹینشن کے ساتھ، اسی ہم اینک کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، بجائے کہ ہم ایمانداری، دیانتداری اور فراخ دلی کے ساتھ، دریا دلی کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں۔ جہاں پر ہماری کمی ہے اس کو بھی ہم کنفیس کریں، اقرار کریں، اور جہاں پر بہتری ہے تو اس کو ہم سلیوٹ کریں، خراج تحسین پیش کریں۔ جی، اور آپ کی بات کا مین آئیڈیا یہی ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے باتوں کو، رشتوں کو اور نکات کو۔ اور ان باتوں کے ساتھ ساتھ میں صرف یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ہر ایک چیز کا کانٹیکسٹ یا پس منظر پتا ہونا یا اس کو تحقیق کر لینا ضروری ہے، تاکہ ہم کسی کے بارے میں کبھی بھی کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے ہم اس کا پس منظر جان سکیں، اس کی نیت سمجھ سکیں، اور پھر ہم چیزوں کے بارے میں فیصلہ سازی کریں۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور سنیں گے یہاں پر تلاوت کلام مقدس۔ اے خداوند، میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں، بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں، اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا، کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ سنا ہم نے پاک کلام کا اقتباس، اور یقیناً جب بھی ہمیں لوگ ستاتے ہیں اور جب بھی ہم پر کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے تو خدا کے حضور جھکنا، اس کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنا، یہ بہت ہی مؤثر ہے، اور یقیناً وقت کے ساتھ بجائے کہ بدلہ لینے کے جب ہم خدا کے سامنے مقدمہ رکھتے ہیں تو خداوند تعالیٰ اس کا بہترین فیصلہ کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب سچائی لوگوں کے سامنے آتی ہے تو پھر ہم واقعی سرخرو ہوتے ہیں۔ تو خدا کرے کہ ہم ہمیشہ اسی پر تکیہ کریں۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہے خط پڑھنے کا سلسلہ، لیکن اسے پڑھنے سے پہلے سامعین آپ ہمارا پتہ ضرور نوٹ کر لیں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان۔ ہمیں فون کال یا ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں۔ سامعین ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ جی شزرا، آپ نے بتایا، اور ابھی خطوط کو ہم شامل کریں گے اور اسی کے ساتھ میسیجز کو بھی،
मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चंद एक ऐसे दोस्तों का जिनके मुझे शख्सी तौर पर भी पैगामात मिले, जिनमें आसमा सलीम, थैंक यू सो मच आपका। मुबशर सरफराज, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी तौर पर मैं सुहेल का, अदीला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बाकायदगी के साथ प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं। सादिया बशीर, आप हमेशा फेसबुक पर प्रोग्राम को सुनती हैं और उसे पसंद भी करती हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तौर पर आप दूसरे दोस्तों के साथ भी जरूर अपने प्रोग्राम को शेयर करें और जरूर जो भी इसके बारे में आपके ख्यालात हैं उनको भी जरूर शेयर करें। इसके अलावा असद मुराद साहब खत लिखते हैं, कहते हैं PCRM टीवी को मेरा दिली तौर पर सलाम कबूल हो। मैंने प्रोग्राम राही जिंदगी जनाब जोशवा बशीर साहिब की आवाज में सुना। कहते हैं कि पेश करने का अंदाज बहुत अच्छा है, गुफ्तगू करने का अंदाज बहुत अच्छा है और प्रोग्राम के शुरू में जो बात सिखाई गई उसका मौजू बहुत ही अच्छा था। प्रोग्राम सुनकर बहुत अच्छा लगा और मेरी पूरी PCRM की टीम को दिली तौर पर मुबारकबाद कबूल हो। बहुत शुक्रिया। इसी तौर पर मैं चंद एक दूसरे दोस्तों का, हाफिज साहब आपका, राय विलायत साहब आपका और इसी तौर पर शफाकत बाजवा की पूरी फैमिली का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो बाकायदगी के साथ खतूत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और पैगामात आते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। इसी तौर पर मैं जिशान साहब आपका और जावेद इनायत आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सारे उन साथियों का जिनके खतूत, पैगामात और व्हाट्सएप पर कमेंट्स बाकायदगी के साथ हमें मुयस्सर हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। अभी हम इस सिलसिले को यहीं पर समेटते हुए आगे बढ़ेंगे और अगला सिलसिला जो है वो बहुत ही अहम है, मालूमात के रंग। आइए मिलकर सुनते हैं। सिलसिला मालूमात के रंग में सबा नसीब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे हाथ मिलाने की इब्तिदा के बारे में। सामईन, दूसरे शख्स के साथ हाथ मिलाना हमारे माशरे में पाई जाने वाली एक सदियों पुरानी रवायत है। कदीम ज़राए के मुताबिक असूर में 9वीं सदी कबल अज़ मसीह में इसकी इब्तिदा अमन के इशारे के तौर पर मिलती है। उस जमाने में असूरी बादशाह के एहकाम और अवाम को सहूलतों की फराहमी के लिए मोहरों को इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा ही कुछ कदीम असूरी पेंटिंग्स में भी दिखाया गया है, जिसमें असूरी बादशाह सलमनसर कायम शुदा इत्तेहाद की तस्दीक करते हुए बाबिल के बादशाह से हाथ मिला रहा है, जिसे यूनानी लफ्ज डेक्सियोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इस यूनानी लफ्ज का मतलब सलाम करना या दायां हाथ बढ़ाना है। हाथ मिलाने का अमल मुख्तलिफ आसारे कदीमा, एट्रोक्सन, रोमन और यूनानी फन से भी जाहिर हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि हाथ मिलाना रोमी लोगों की कदीम रवायत है। यूनान में ये एक पुरअमन तौर पर बात करने का तरीका था, यानी अपना खाली हाथ फैलाना इस बात का इजहार था कि मेरे पास हथियार नहीं है, इसलिए मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। इसलिए रोमी लोग मुलाकात करते वक्त हाथ मिलाने की बजाय कलाई या बाजुओं को पकड़ते थे। लेकिन इसके बरक्स कुछ उलमा का ये भी ख्याल है कि हाथ मिलाने को बाकायदा तौर पर सबसे पहले यमनी मसीहियों के एक ग्रोह क्वेकर्स ने रवाज दिया था, इसलिए कि 17वीं सदी में क्वेकर्स की तहरीक ने हाथ मिलाने को दूसरों के सामने झुकने या कैप उतारकर सलाम करने के काबिले कबूल मुतबादिल के तौर पर कायम किया, जो कि 1800 की दहाई में आदाब के अमली दस्तूर के तौर पर रवाज पा गया। लेकिन जोर से हाथ को दबाकर हाथ मिलाना इंतहाई जारहाना समझा जाता है। तहकीक के मुताबिक हाथ मिलाने का मतलब ये जाहिर करता है कि आप सामने वाले शख्स से मिलकर खुश हुए हैं और ये किसी शख्स पर भरोसा करने का इशारा भी समझा जाता है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि आज हाथ मिलाने की बहुत सी मुख्तलिफ इक़साम है, लेकिन इनके लिए कोई सख्त असूल भी नहीं है। कुछ ममालिक में हाथ मिलाना सलाम के आदाब में शामिल तरीका है, क्योंकि एक अच्छा और मजबूत मुसाफात वो है जब एक शख्स दूसरे शख्स का हाथ मजबूती और तवानाई के साथ थामे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि दूसरे शख्स को तकलीफ ही पहुंचे, बल्कि हाथ मिलाना दूसरे शख्स को एक मुस्बत जज्बा फराहम करता है, जो कि अच्छे ताल्लुक को और मजबूत बना सकता है। जबकि ढीले हाथ से मुसाफा करने को कम तमादी, दिखावे और मोहब्बत ठंडी होने की अलामत के तौर पर ताबीर किया जाता है। दोनों हाथों से हाथ मिलाना सियासतदानों में एक मकबूल मुसाफात है,
جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ دوستی، گرم جوشی اور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ بناوٹی ہینڈ شیک عدم تحفظ کو ظاہر کرتا ہے کہ مد مقابل شخص دوسرے سے فاصلہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جب ایک شخص ہاتھ ملاتے ہوئے دوسرے کو مخالف سمت میں کھینچتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ دوسرے پر غلبہ پانے کی خواہش رکھتا ہے، اور جب ایک شخص اپنا ہاتھ دوسرے شخص کے ہاتھ پر عمودی کی بجائے افقی طور پر رکھتا ہے تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ خود کو دوسرے شخص سے برتر محسوس کر رہا ہے۔ اور سامعین، پسینے والا مصافحہ، سامعین، یہ اس وقت ہوتا ہے جب گھبراہٹ کے نتیجے میں اس شخص کی ہتھیلیوں میں پسینہ آتا ہے۔ اسی طرح جب ایک شخص دوسرے شخص کا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ کر اس حد تک دباتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف ہو تو یہ جارحت کی علامت ہے۔ لیکن اب ہاتھ ملانا ایک عالمگیر ثقافت کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ افریقہ میں ہاتھ ملانا سلام کرنے کا سب سے عام طریقہ ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں مسکراہٹ اور آنکھوں میں دیکھ کر طویل اور مضبوط ہاتھ ملانے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ افریقہ کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں لوگ ہاتھ ملانے کے دوران اپنی دائیں کہنی کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر احترام کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نیمیبیا کے لوگ ہاتھ ملانے کے درمیان انگوٹھوں کو بند کر دیتے ہیں۔ دیگر ممالک میں اکثر لوگ ہاتھ ملا کر دوسرے ہاتھ سے تھپ تھپاتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو دوسرا شخص اسے ہلانے کا پابند ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اسے بد تہذیب تصور کیا جاتا ہے۔ اور ہاتھ ملاتے ہوئے عمر یا کسی خاص پیشے کے فرق کے لیے کوئی اصول نہیں، جبکہ دستانے پہن کر ہاتھ ملانا بھی بدتمیزی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص دستانے پہنے ہو تو اخلاقی طور پر اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ پہلے انہیں ہٹائے گا۔ جاپان میں ہاتھ ملانا سلام کرنے کا عام طریقہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں سلام کی روایتی شکل جھکنا ہے۔ اسلامی ممالک میں مردوں اور عورتوں کے درمیان ہاتھ ملانے کو برائی مانا جاتا ہے، جبکہ برصغیر میں نوجوانوں کا بزرگوں سے ہاتھ ملانا اچھا تصور نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ قدامت پسند بزرگ یہ توقع کرتے ہیں کہ نوجوان ان سے سر یا کندھے پر پیار لے، کیونکہ ہاتھ ملانا برابری کی علامت بھی ہے۔ اس کے برعکس آزاد اور روشن خیال بزرگ ہاتھ ملانے میں قباحت محسوس نہیں کرتے، جبکہ بلند مرتبہ لوگ عام لوگوں سے ہاتھ ملانا اچھا تصور نہیں کرتے۔ لاطینی امریکی اور برازیلین پہلی بار ملنے پر مضبوط مصافحت کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اگر وہ دوسرے شخص کے ساتھ زیادہ راحت محسوس کریں تو وہ کبھی کبھی مصافحہ کیے بغیر اس شخص کو گلے لگا لیتے ہیں یا گال پر بوسہ دیتے ہیں۔ لیکن چین میں مصافحہ کرنے سے پہلے عمر کی حد کو ضرور دیکھا جاتا ہے۔ عام طور پر بوڑھے لوگوں کا پہلے مصافحہ کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے۔ احترام کی وجہ سے چینی عام طور پر کمزور مصافحہ کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ اکثر ابتدائی ہینڈ شیک کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں۔ جہاں مصافحہ دوسرے شخص کے لیے پرامن ارادوں کا اظہار کرنا ہے، وہیں قدیم یونانی قبروں کے پتھروں پر موجود کنداکاری میں لوگوں کو اپنے خاندان کے افراد سے ہاتھ ملاتے ایک دوسرے کو الوداع کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جو کہ ایک ابدی بندھن کی نشاندہی سمجھا جاتا رہا ہے، جبکہ قدیم روم میں مصافحہ ہمیشہ وفاداری اور دوستی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا سلسلہ آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوگا۔ جی تو شزرا، دیکھیں کہ جب ہم ملتے ہیں تو ہینڈ شیک یا ہاتھ ملانا جو ایک رسم بن چکا ہے، اور بہت سے ممالک میں آپ کو پتا ہے کہ وہ دونوں ہاتھ باندھ کے ایک دوسرے کے سامنے جھکتے بھی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جو چائنی اور چین کے اور اسی طور پر جو جاپان کے اور کوریا کے لوگ ہیں، تو ہاتھ ملانے کی ابتدا کے بارے میں ہم نے سنا، آپ کو کیسا لگا؟ جی بہت ہی دلچسپ ٹاپک تھا اور سن کر بہت ساری معلومات ملی۔ بات ہم سامعین کر رہے تھے آج کے، ہم فیصلہ سازی میں ضرور چیزوں کو غور سے دیکھیں، اور فیصلے کا یا کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کا جو بہترین تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ ہم چیزوں کو سٹڈی کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ جج یا قاضی جو ہے جب فیصلہ سناتا ہے اس سے پہلے وہ کئی مہینوں تک، پاکستان میں تو خیر کئی سالوں تک معاملات چلتے رہتے ہیں، تو وہ پہلے دونوں فریقین کو غور سے سننا یہ ایک عدل کا تقاضا ہے۔
کہ آپ جب تک دونوں فریقین کو سنتے نہیں ہیں تب تک بہترین فیصلہ نہیں کر سکتے. جی بالکل. اور رائے قائم کبھی بھی ہمیشہ ایک طرف سے بات سن کر نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دونوں طرف سے بات سنیں اور پھر رائے کو قائم کریں. بالکل. وہ چاہے کوئی مذہبی بات ہو, سیاسی بات ہو, خاندانی بات ہو, معاشرتی بات ہو, چیزوں کو جب تک ہم غور سے نہیں دیکھنے کی عادت اپناتے تو میرا خیال ہے کہ زندگی میں بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں ایک طرح سے پکی ہو جاتی ہیں اور ہم پھر ان سے دائیں بائیں نہیں مڑتے, اور ہمیں پھر اپنی کمیاں بھی کئی دفعہ نظر نہیں آتی. کئی دفعہ شزرا دیکھیں کہ ہم اپنے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں, لیکن ہم چونکہ ان چیزوں پر جاتے ہی نہیں ہیں, اس لیے ہم ضمیر کی آواز کو نہیں بلکہ ہم جو ہماری لگن ہے, ہماری ایسوسیشن ہے, ہمارا جو تعلق ہے اس کی بیس پر ہم فیصلے کرتے ہیں. ہم نے اپنے ذہن میں کچھ چیزیں سوچ رکھی ہوتی ہیں, لیکن خدا ہمیں یہ تلقین فرماتے ہیں کہ ہم ضرور چیزوں کو پرکھیں, اور کسی شخص کے بارے میں ہو یا کسی کام کے بارے میں ہو یا کسی بھی معاملے کے بارے میں ہو تو ضرور اس کو سمجھنا, اس کے بارے میں تجربہ کر کے ہمیں چیزوں کو جانچنا پرکھنا بہت ضروری ہے. اسی بات کو یاد رکھتے ہوئے سامعین اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. جی ہاں, میری مراد ہے آپ بیتی سے. آئیے مل کر سنتے ہیں. میرا نام ذیشان سیف الملوک ہے اور میں ساہیوال کے ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میرا جو شعبہ ہے وہ میں لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہوں. زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں پاکستان میں بلکہ ابھی بھی معاشی حالات جو ہیں وہ کافی جو ہے نا وہ نیچے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے کچھ چیزیں مہنگی بلکہ ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کئی دفعہ ہم جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اتنی جو ہے آمدنی اتنی ہے نہیں, لیکن ہم جو ہے نا کیسے یہاں پہ گزارا کریں. تو ہمارے ذہن میں کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک میں جا کے وہاں پہ محنت کریں. تو اسی جو حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے نا وہ شیئر کروں گا, سانجھا کروں گا. مجھے تقریباً کوئی 4 سال پہلے مجھے ایک جو ہے نا موقع ملا باہر کے ملک نا یورپ میں جانے کا, مالٹا میں جانے کا, کیونکہ میرے والد صاحب کے چچا زاد بھائی جو میرے چاچو ہی لگتے ہیں وہ مالٹا میں پچھلے کوئی 18-19 سال سے 20 سال سے وہیں پہ مقیم ہے. تو ان کو ایک موقع ملا کہ میں پاکستان میں سے کافی سارے نوجوانوں کو جو ہے وہ یہاں سے روزگار کے لیے میں منگوا سکوں. تو کافی سارے لوگ یہاں سے چلے بھی گئے ہیں. جس گروپ میں میں تھا, میں اور 2 میرے تایا ابو کے بیٹے تھے. اس سے پہلے میرے ایک چاچو اور کچھ اور فیملی ممبرز جو ہے نا وہ جا چکے تھے مالٹا. تو ان دونوں میں خرچہ بھی 5-5.5 لاکھ جو ہے نا وہ خرچہ آ رہا تھا. تو جب وہ یہ سارا پروسیس چلا تو مجھے لگا کہ میں یہاں پہ اچھی کمائی کر رہا ہوں. تو خیر خوش قسمتی سے ویزا میرا بھی لگ گیا ان دونوں کے ساتھ. ہم 3 لوگوں نے جانا تھا, لیکن ویزا لگ جانے کے بعد میں نے کہا جی میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ میں نے پڑھا یہاں سے ہے, میں یہیں پہ سرو کروں گا, یہیں پہ خدمت کروں گا اور یہیں سے مجھے جو ہے نا وہ خدا رزق دے گا. تو میرے وہ دونوں جو تایا ابو کے بیٹے تھے, ایک بڑے تایا ابو کا بیٹا ان کا نام تھا رابرٹ, وہ چلے گئے, اور ایک تایا ابو کا بیٹا تھا نوید شہزاد. تو وہ دونوں چلے گئے یہاں سے. تو میں خیر اسکپ کر گیا. میرے ساتھ میرے فیملی فرینڈز اور فیملی ممبر سارے جو ہے نا وہ میرے سے تھوڑا سا خفا ہو کہ آپ کو ایک موقع ملا ہے, ایک اپرچونٹی ملی ہے یورپ جانے کی, تو آپ نے اس کو ریفیوز کر دیا. میں نے کہا جی میں یہیں پہ ٹھیک ہوں. تو مالک کی ایسی کرم نوازی ہے کہ جو میرے ان تایا ابو کے بیٹوں نے جو وہاں پہ بیٹھ کے ارن کیا ہے, میں نے پاکستان میں ارن کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اگر آپ محنت کریں تو آپ بہت کچھ جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں. تو ابھی بھی خیر موقع کبھی کبھار مجھے ملتا رہتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ میں ٹھیک ہوں. تو ریڈیو کا ایک ہم نے آج دن منایا, اس میں لکھا گیا تھا ویلتھ اور لائف, دولت یا زندگی. تو میں کہتا ہوں کہ میں زندگی میں خوش نصیب انسان ہوں کہ میرے پاس دونوں چیزیں ہیں. مجھے خوشی ہے, مجھے فخر ہے کہ مجھے خدا نے صحت اور تندرستی دی ہے, مجھے میرے اچھے گھر کے ممبرز دیے ہیں, میری وائف ہے, مجھے اولاد نرینہ سے بھی خدا نے نوازا ہے. تو میرے ماں باپ بالکل ٹھیک ہیں, بہن بھائی ٹھیک ہیں.
اور گھر میں اناج کی جو ہے وہ فراوانی ہے، رزق بہت ہے، وسیع ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو ہے نا وہ زندگی کی ضرورت کی جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے، اور میں یہاں پہ خوش ہوں. کل کی نسبت جو میرا آج ہے وہ بہتر ہوتا ہے. میں اس کو روز جو ہے نا وہ انالیسس کرتا ہوں، میرا کل سے آج بہتر ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں اپنی جو ڈیوٹی ہے، اپنا روز مرہ کا کام ہے، میں اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں. اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان بھی آ جائیں تو میں ان کو ٹائم دے کے، تو تھوڑا سا ان سے ٹائم نکال کے اپنے کام جو ہے روزمرہ کے وہ میں ضرور کرتا ہوں. تو میسج یہی ہے کہ یہاں پہ رہ کر بھی اگر ہم محنت کریں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. میرا چھوٹا بھائی وہ بھی باہر کے ملک میں ہوتا ہے، ملیشیا میں، یہ 5 سال رہ کر آیا ہے. تو وہ آ کے کہتا ہے کہ وہاں پہ ہم لوگ 17-18 گھنٹے تک کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہاں پہ میں 10 گھنٹے کام کرتا ہوں اور میں آپ سے زیادہ ارن کرتا ہوں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم لوگ یہیں پہ رہ کر دل لگا کے اپنی ڈیوٹی کو اچھے طریقے سے کریں تو ہم سب کچھ یہاں سے جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی تو سامعین، ہم نے آپ بیتی میں سنا کہ واقعی ہم اپنے دیش میں رہ کر بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور کئی دفعہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بلکہ ایک پوسٹ تھی جو میں نے دیکھی، اور اس میں ایک درخت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک حصہ سرسبز اور ایک حصہ بالکل خشک. شاید آپ نے بھی دیکھی ہو، نہیں دیکھی تو ضرور آپ کی نظروں سے گزر جائے گی. وہ مثال دی گئی تھی اس درخت کے 2 حصے کہ ایک سرسبز ہے، وہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے دوسرے ملکوں کا دیکھتے ہیں، اور پت جھڑ کا موسم ایک طرف دکھایا گیا. وہ حصہ ہے جب ہم وہاں جا کر وہاں کی جو مشکلات ہیں، تنہائی ہے، اس کو ہم فیس کرتے ہیں. تب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو ہمیں سمجھ آ رہا تھا سرسبز، یہاں پر آ کے مشکلات بھی ہیں. تو اگر ہم اپنے ملک میں بھی ہیں اور اپنے ملک میں رہ کر ہم محنت کرتے ہیں ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ، تو بہت ہم ترقی کر سکتے ہیں. تو آئیے ہم اسی بات کے ساتھ ہم خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے، دانش مندی عطا فرمائے، تاکہ ہم ہر بات میں اس کی مرضی کے مطابق چل سکیں. خداوند تعالیٰ، ہم آج کے دن کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم تمام باتوں میں آپ کے فضل کی بدولت آپ کا ادراک کرتے ہوئے ہم آپ کے قد کے اندازے کے مطابق ہم پہنچنے کی کوشش کریں، آپ کو سمجھیں، آپ کی قدرت کو سمجھ سکیں، اور اسی طور پر ہر معاملے کو ہم معاملہ شناس بنیں اور کوشش کریں اور تجربہ کریں، پھر چیزوں کے بارے میں رائے قائم کریں. میں اسی طور پر اپنے ملک پاکستان کے لیے سلامتی، برکت اور آپ کے تحفظ کی دعا کرتا ہوں، اور اسی طور پر تمام سامعین کے لیے اور ان کے خاندانوں کے لیے بڑی برکت کی دعا کرتا ہوں، خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین. تو اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.